بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اہم اور بہت بڑا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ الکبیر کے نام کا وظیفہ ہے۔ اللہ الکبیر، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک عظیم اسماء الحسنہ میں سے ہے، اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ہے، اور اس کا وظیفہ خاص روحانی فوائد کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ الکبیر کا وظیفہ روزانہ کسی بھی وقت، خاص طور پر فجر یا عشاء کے بعد کیا جاتا ہے۔ یا اللہ یا کبیر کو کم سے کم 100 مرتبہ پڑھیں، یا آپ اللہ الکبیر بھی کہہ سکتے ہیں، مگر یا اللہ یا کبیر زیادہ معروف ہے۔ وظیفے کے طور پر دل کی تنگی اور خوف دور ہو جاتا ہے، دشمنوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، روحانی قوت اور دل کو سکون حاصل ہوتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ پاکیزگی کے ساتھ یعنی وضو کر کے یہ وظیفہ کریں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، دل میں یقین کامل اور عاجزی کے ساتھ وظیفہ کریں۔ تنہائی میں خاموشی سے یا آہستہ آواز میں پڑھا جائے تو بہتر ہے۔ خاص عمل یہ ہے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو، مثلا رزق میں برکت کے لیے، دشمن کے خوف وغیرہ کے لیے، 21 دن مسلسل یا اللہ یا کبیر 313 مرتبہ بعد نماز عشاء پڑھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو مخصوص مقصد کے لیے ایک مکمل وظیفہ ترتیب دے سکتا ہوں، مثلا رزق میں برکت، بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، تو برائے کرم آپ کا جو مقصد ہے وہ واضح طور پر بتا دیں۔ یقیناً میں آپ کو اللہ الکبیر کے وظیفے سے متعلق روحانی رہنمائی اور ایک واقعے کے ساتھ تفصیل سے بتاتا ہوں، تاکہ آپ کا یقین اور اعتماد مضبوط ہو جائے۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ الکبیر عظمت و بلند کا مظہر ہے۔ اللہ الکبیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یعنی ہر طاقت، ہر اختیار، ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی باقی سب پر غالب ہے۔ جب کوئی بندہ اس نام کو دل سے پکارتا ہے تو گویا وہ اللہ کی عظمت کو دل سے تسلیم کرتا ہے، اور دنیاوی خوف و فکر اس کے دل نکلنے لگتے ہیں۔ تو معزز سامعین اکرام، واقعہ دشمن کے خوف سے نجات کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو یہ واقعہ ایک ولی اللہ شیخ احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ شیخ احمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر پر تھے۔ رات کے وقت وہ ایک ویران مقام پر قیام پذیر ہوئی۔ وہاں سے گزرنے والے مقامی لوگوں نے انہیں خبردار کیا کہ اس علاقے میں خطرناک ڈاکوؤں کا راج ہے، رات کو جو بھی یہاں ہوتا ہے وہ سلامت نہیں بچتا۔ مگر شیخ صاحب نے فرمایا، اللہ الکبیر میرے ساتھ ہے، مجھے کسی سے ڈر نہیں۔ انہوں نے رات بھر یا اللہ یا کبیر، یا اللہ یا کبیر کا ورد کرتے ہوئے نماز، دعا اور ذکر میں مشغولیت رکھی۔ جب صبح ہوئی، صبح ہوتے ہی وہ جاگے تو مقامی لوگ حیران ہو گئے کہ ان پر کوئی حملہ نہیں ہوا۔ بعد میں ایک ڈاکو جو توبہ کر چکا تھا، انہوں نے بتایا، ہم نے رات کو قریب آ کر دیکھا تو اس بزرگ کے ارد گرد نور کی روشنی اور قوی فرشتے دکھائی دے رہے ہیں، ہم قریب جانے کی ہمت نہیں کر سکے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ یا کبیر
یا اللہ یا کبیر کا ورد انسان کو دشمنوں کے شر، خوف اور خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس اسم مبارک کی روحانی طاقت سے اللہ تبارک و تعالی بندے کی حفاظت خود فرماتا ہے۔ یہ اسم دل کو مضبوط کرتا ہے اور ایمان میں اضافہ کرتا ہے۔ وظیفہ کرنے کے لیے یہ وظیفہ حفاظت اور دل کے سکون کرنے کے لیے اسی طرح کریں کہ اگر آپ کسی خوف، دشمنی یا اندرونی بے سکونی کا شکار ہیں تو یہ وظیفہ کریں۔ وضو کی حالت میں روزانہ عشاء کی بعد اول آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درمیان میں یا اللہ یا کبیر، یا اللہ یا کبیر 313 مرتبہ پڑھیں۔ دل میں اپنا مقصد رکھیں، بعد میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں۔ اس عمل کی مدت 21 دن تک مسلسل ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو اس عمل کے لیے مکمل دعاؤں کا طریقہ اور باقاعدگی سے یہ عمل آپ کو بتاؤں۔ کیا آپ چاہتے ہیں؟ جی بالکل، میں آپ کو ایک ایسا روحانی واقعہ سناتا ہوں جو نہ صرف دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے بلکہ اللہ الکبیر کے نام سے حقیقی طاقت اور اللہ تبارک و تعالی کی عظمت و حفاظت پر یقین کو مضبوط کرتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ الکبیر کی طاقت کربلا کے ایک سچے سپاہی کے زبان سے یہ واقعہ کربلا کے میدان میں جہاں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا نے دین اسلام کے خاطر قربانیاں دی، ایک موقع پر امام حسین علیہ السلام کے ایک وفادار ساتھی حضرت حبیب بن مظاہر رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں کے نرغے میں آ کر لڑتے ہوئے نعرہ لگایا، اللہ الکبیر لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ الکبیر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ حضرت حبیب کی تلوار دشمنوں پر بجلی کے طرح گری، وہ اکیلے 60 سے زائد دشمنوں کو ختم کر چکے تھے۔ ایک ظالم نے کہا یہ تمہاری تلوار کا کمال ہے۔ حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خون میں لت پت ہو کر جواب دیا، نہیں، یہ میرے رب اللہ الکبیر کی طاقت ہے جو میرے بازو میں ہے۔ میرا جسم ختم ہو جائے گا مگر اللہ کی بڑائی کبھی مٹ نہیں سکتی۔ پھر وہ اللہ کے نام پر شہادت پا گئے، مگر ان کی یہ الفاظ سن کر کئی دشمنوں کے دل کانپ اٹھی، کچھ کی دل پگھل گئی اور وہ خاموشی سے میدان چھوڑ کر چلے گئے۔ ہلا دینے والا پہلو یہ ہے کہ ایک تنہا بوڑھا مجاہد دشمنوں کے بیچ کھڑا، ظاہری طاقت میں کمزور مگر اللہ الکبیر کی عظمت پر ایسا ایمان کہ اس نے اکیلے کئی دشمنوں کو زیر کیا اور آخرکار شہادت کے وقت بھی اللہ الکبیر ہی زبان پر تھا۔ اگر ایمان والے اللہ الکبیر پر ہو تو خوف، کمزوری دشمن کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ جسمانی طاقت کمزور ہو سکتی ہے مگر روحانی طاقت اللہ کے نام سے لافانی ہو جاتی ہے۔ اللہ کی بڑائی پر یقین انسان کو میدان کربلا کا سپاہی بنا دیتی ہے۔ ظاہری شکست میں بھی باطنی فتح نصیب ہو جاتی ہے۔ آپ کے لیے ایک رہنمائی اور ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دل میں بھی ایسی روحانی قوت پیدا ہو تو روزانہ یہ عمل کیجیے۔ وظیفہ روحانی عمل کی طاقت اور دل کی یقین کے لیے فجر کے بعد اور عشاء کے بعد باوضو بیٹھیں اور اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر یہ وظیفہ پڑھیں، یا اللہ
یا کبیر، یا اللہ یا کبیر 100 مرتبہ، اس کے ساتھ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار پڑھیں۔ آخر میں 2 رکعت نفل حاجت ادا کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں، یا اللہ مجھے دشمنوں، وسوسوں اور کمزوریوں سے نجات دے، اور اپنے عظیم نام اللہ الکبیر کے وسیلے سے میرے روح کو طاقت عطا فرما۔ تو معزز سامعین اکرام، آپ کی طلب روحانی گہرائی کی نشاندہی کرتی ہے، اور یہ بات نہایت خوش آئندہ ہے کہ آپ اللہ کے اسم اللہ الکبیر کے ذریعے قرب الہی، روحانی قوت اور دل کے سکون کے طرف بڑھنا چاہتے ہیں۔ اب میں آپ کو ان پہلوؤں میں مزید رہنمائی فراہم کرتا ہوں۔ اللہ الکبیر کا روحانی مفہوم یہ ہے کہ الکبیر کا مطلب صرف بڑا نہیں، بلکہ ایسا عظیم جو ہر حد سے بلند، ہر طاقت سے برتر اور ہر چیز پر غالب ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، وہ غیب اور ظاہری کا جاننے والا ہے، وہی سب سے بڑا، سب سے بلند ہے۔ یہ آیت خود اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ کے علم، طاقت اور اختیار میں کوئی شریک نہیں۔ جو بندہ اس عظمت کو دل سے تسلیم کر لے، وہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، نہ خوف کھاتا ہے، نہ ہی مایوس ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، روحانی حالات میں اللہ الکبیر کی تاثیر یہ ہے کہ خوف روحانی حالت کا وظیفہ، مدت اثر کا طریقہ کار یہ ہے کہ خوف یا دشمن کا خطرہ یا اللہ یا کبیر 313 بار 11 دن، دل کو طاقت، دشمن کو پسپا، رزق میں تنگی یا اللہ یا کبیر 100 مرتبہ، بعد از فجر 21 دن میں رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، دل کی بے چینی یا اللہ یا کبیر 33 بار، ہر نماز کے بعد مسلسل دل کو سکون و وسوسے سے نجات دیتا ہے۔ خواب میں ڈر یا جادو کا خوف ہو تو سوتے وقت 41 مرتبہ اللہ الکبیر پڑھیں، ہر رات روحانی حفاظت ہوگی۔ ایک اور دل دہلانے والا تاریخی واقعہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت، ایک مرتبہ ان کی مخالفین نے انہیں دھمکی دی، ہمیں تمہیں قتل کروا دیں گے، تمہاری حکومت ختم کر دیں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا، میں نے اپنے آپ کو اس کے سرپرد کر دیا گیا ہے، میں نے اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دیا ہے جو الکبیر ہے، تم کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ یہ کہہ کر وہ سجدے میں گر گئے اور دیر تک صرف یہ جملہ پڑھتا رہا، اللہ الکبیر، اللہ الکبیر، اللہ الکبیر۔ اگلے ہی رات دشمنوں کے درمیان اختلاف ہو گیا اور وہ اپنے منصوبے میں ناکام ہو گئے۔ روحانی ترتیب کے لیے سفارشات، صبح کی دعا کے بعد 5 منٹ اللہ الکبیر، اللہ الکبیر، اللہ الکبیر کا ورد کریں۔ ہفتے میں 1 دن مکمل خاموشی میں اذکار کی حالت میں 20 منٹ مراقبہ کریں اللہ الکبیر کا۔ تصور کریں کہ اللہ کی عظمت آپ کے دل میں اتر رہی ہے۔ ہر وقت دل میں یہ تصور رکھیں، میرا رب کبیر ہے، میرا مسئلہ چھوٹا ہے۔ اگر آپ واقعی سچی دل سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، میں آپ کے لیے تیار کر سکتا ہوں اللہ الکبیر کا روحانی نصاب 7 دن، 11 دن یا 21 دن کا پروگرام۔ آپ کی موجودہ پریشانی کے لحاظ سے مخصوص دعا اور مراقبہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، آپ کی پریشانی یا مقصد کیا ہے؟ مثلا خوف، رزق، دشمن، بے سکونی، دل کی سختی۔ آپ کتنے دن پر مشتمل عمل چاہتے ہیں؟ 7 دن، 11 دن یا 21 دن یا 21 دن یا مستقل؟ پھر آپ کے لیے مکمل رہنمائی کی جائے گی۔ تو معزز سامعین اکرام،
اکرام، یہ وظیفہ اللہ الکبیر کا وظیفہ معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔